کہ نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان کی اللہ پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کر انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سے سکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد عبادت کا حصہ نہیں بنائی، یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کے اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کو نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آواز سننے کے لیے پکار کے کہیں بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، یہ مرحلہ مستقل ہے، جو عادل ہے وہی کافل بھی ہے، وہ جو دور الگ رہا ہے تمہیں تمہارے قریب بھی وہی ہے، وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تبھی پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں کا دل چھوڑ جاتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدہ کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت دل پھٹ جائے گا، بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑا عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے، ان دعاؤں کی تعمیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت کی جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بن گیا، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے جو صرف اس کے لاڈلے بندے کو ہی نصیب ہوتی ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جن کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی چھوٹی پکار بھی سیدہ عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، میں سن رہا ہوں، کن فرمائے گا، مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے ستائے ہوئے ہو، آزمائشیں کمر توڑ رہی ہیں، مزید صبر نہیں ہوتا، لیکن اسے پسند آتا ہے تمہارا تکلیف میں بھی مسکراتے رہنا۔ اسے پسند ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا، اسے پسند ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب میرا اللہ میری دعا سنے گا۔ اسے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے دلوں کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روحوں کو سکون دیتی ہے۔ تہجد تو اللہ سے اظہار محبت ہے، تہجد میں زبان نہیں آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تہجد ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے، تہجد دعا کی قبولیت کی ضمانت کی گارنٹی ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ سنو جب تم تنہا محسوس کرو اور یہ سمجھو کہ تم نہیں ہو جس سے تم اپنا درد بیان کر سکو، دل کو ہلکا کر سکو، تو سیدھا جائے نماز کی طرف رخ کر لینا۔ یقین مانو وہ جو رب ہے نا، وہی ہے بڑے پیار سے تمہیں سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت سے سمیٹ لے گا، اپنی محبت سے تکمیل کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے مت ڈرنا، اللہ ہمیشہ تمہارے قریب ہے، بس ایک بار دل سے اسے پکار کر دیکھو، وہ دوڑ کر تمہیں سننے آئے گا۔ اور تہجد تو اللہ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے، جو دکھ سکون نہیں لینے دیتے۔ تہجد تک کو سکون ہے،
بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تہجد نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، تہجد روح تک بھی سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں جو ناممکن لگ رہا ہے، تہجد سے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو کر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ان آنسوؤں کی خوشی میں بے سکونی کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہو جو میں سن سکوں تو عطا کروں اسے، تو جان لو تہجد اسے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ رات کو آخری پہر میں کی ہوئی اللہ سے تمہاری باتیں سکون کا باعث بن جائیں گی جو تمہیں کبھی ملا نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں آخری سے اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو کیسے سمندر بنا کر عطا کر دے گا۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی مصلحتوں کو دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں تم لا علم ہو اس کی قدرت سے، محبت سے۔ کبھی بھی مانگے نواز دیتا ہے وہ موتیوں سے۔ یہ تو بس کچھ پل کا ہے امتحان تمہارا، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ یہ آزمائش کا ہے وقت ہے تمہارا۔ ان قریب تمہاری دعا بدل دے گی نصیب تمہارا۔ اللہ نے نصیب بدلنا ہے اگر نہیں بدل رہا وہ دل تمہارا۔ کبھی دن رات ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہر وقت دل اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے نماز شرط نہیں۔ رات سوتے سوتے اگر آنکھ کھلے اور تمہارا دل اللہ کو پکارے، یا اللہ یہ پریشانی ہے تو عطا کی نگاہ تو تب ہی آتی ہے مالک کی طرف سے۔ ہاں ٹھیک ہے تمہاری نماز سے بات کرنے کا بہانہ ہے اور یہ بہانہ ہونا چاہیے۔ نماز، الفاظ، یہ تو توجہ کے کم عمل دل ہی دل میں بنایا جاتا ہے۔ عطا تو تبھی تجھے ڈھونڈ لیتی ہے، کرم تو اسی وقت تجھ سے پہنچ جاتا ہے۔ نہ دکھاوے کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ تجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے غم بتانے کے لیے نماز پڑھنے آ گئے، کہ پھر تو تیرا آنا دیکھا جاتا ہے۔ رکعتیں کون گنتا ہے، سجدے کون دیکھتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ بس غم سنتا ہے۔ پوٹلی بناؤ اپنے غم کی اور اس کے سامنے رکھ دو۔ رب جانے، غم جانے اور راستے جانے اور پھر تکلیفیں جانے۔ تہجد کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ تم خود اٹھ جاتے ہو۔ تہجد فطرت نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر یہ فطرت میں آ جائے تو انسان کو سنوار کر رکھ جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کا اعتقاد ایسا ہے جیسے دور ایک بنجر زمین پر پودا لگایا جائے، اور ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ یہ پودا پھول دے گا۔ تمہارا ایمان اس بنجر زمین سے جیت جائے گا اور پودا پھول دے گا۔ مضبوط درختوں کی جڑ کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ گرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنے تناور درخت کو گرانے سے زمین کا کہاں تک نقصان ہوگا۔ تمہارے من کی مضبوطی بھی دشمن کی یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی تو اگر اس کو گرایا تو نقصان میرا بھی ہوگا۔ تہجد تو اللہ کی پناہوں میں آنے کا نام ہے۔